اور جہاں تک معاملہ امام حسین کا ہے، جہاں تک معاملہ زینب کا ہے، جہاں تک معاملہ سکینہ کا ہے، جہاں تک معاملہ علی اصغر کا ہے، جہاں تک معاملہ علی اکبر کا ہے، جہاں تک معاملہ قاسم کا ہے، جہاں تک معاملہ 72 امام حسین کے ساتھیوں کا ہے، 72 کے اس قافلے کا معاملہ ہے، یہ تو اتفاق سے میدان کربلا میں جنگ ہوئی اور یہ مقدر میں تھا، یوں یہ جنگ ہو گئی، ورنہ امام حسین مدینے سے جنگ کے لیے نہ چلے تھے، جنگ کے لیے نہیں چلے تھے۔ اگر جنگ کے لیے امام حسین چلتے تو آپ کے ساتھ مدینے اور مکے سے لاکھوں اور ہزاروں کا لشکر آتا، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہوتی، لیکن آپ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ ویسے ہمارے یہاں دو طبقے ہو گئے ہیں، ایک طبقے کا کہنا ہے کہ یہ حق کی جنگ تھی اور صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، یہ شیعہ اور روافظ کا کہنا ہے کہ یہ حق کی جنگ تھی اور صحابہ نے ساتھ نہیں دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب امام حسین کا ساتھ صحابہ نے نہیں دیا اور حق کی جنگ تھی تو صحابہ غلط ٹھہرے۔ روافظ اور شیعوں کا یہی کہنا ہے کہ صحابہ مجرم ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ پر سارا الزام دھرتے ہیں، سارے صحابہ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ صحابہ ناحق تھے، یہ حق کی جنگ تھی، تمام صحابہ کو امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ حق کی جنگ ہوتی تو صحابہ ساتھ جاتے، اگر یہ حق کی جنگ ہوتی تو صحابہ ساتھ جاتے۔ ایک طرف ایک جماعت کہتی ہے کہ حق کی جنگ تھی، صحابہ نے ساتھ نہ دیا، دوسری طرف ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر یہ حق کی جماعت ہوتی تو صحابہ ساتھ جاتے۔ ایک شیعوں کا کہنا ہے اور دوسرا طبقہ خوارج کا ہے۔ اہل سنت والجماعت لاکھوں کروڑوں سلام اور درود ہو ان تمام اہل سنت والجماعت کے علماء پر، انہوں نے جواب دیا کہ یہ جنگ کے لیے امام حسین تو مکے اور مدینے سے آئے ہی نہ تھے، اگر جنگ کے لیے نکلتے تو زینب کو ساتھ نہ لے جاتے، اگر جنگ کرنی ہوتی تو سکینہ کو ساتھ نہ لے جاتے، اگر جنگ کرنی تھی تو پھر علی اصغر کو نہ لے جاتے، جنگ کرنی تھی تو لاؤ لشکر کا ساتھ ہوتا، اگر جنگ کرنی تھی امام حسین کو تو ہتھیاروں کا ذخیرہ ساتھ جاتا۔ امام حسین تو نہتے تھے، امام حسین تو چند تلواروں کے ساتھ جو آدمی اپنے ساتھ سیفٹی کے لیے لے کر چلتا ہے اس کے ساتھ تھے، جنگ کی کوئی تیاری نہ تھی۔ پتا چلا کہ امام حسین جنگ کے لیے نہیں آئے۔ کس کے لیے نہیں آئے؟ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ پھر کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ علی مرتضیٰ حیدر کرار کے انتقال اور ان کی شہادت کے بعد کوفیوں کے خطوط اور لیٹرز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے پاس جانے لگے۔ کوفیوں نے اصرار کیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ جائیں، آپ مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ جائیں۔ کوفیوں نے انہیں بلایا تھا، ان کے بلانے پر یہ چلے گئے۔ یہ جنگ کے لیے نہ گئے تھے، اگر جنگ کے لیے جاتے تو ہتھیاروں کا ذخیرہ امام حسین ساتھ لے کر جاتے، اگر جنگ کے لیے جاتے تو صحابہ کی بے پناہ جماعت آپ کے ساتھ ہوتی، لیکن اپنے ہی خاندان کے چند لوگوں کو لے کر 72 کے افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، یہ جنگ کے لیے نہ تھا۔ یہ شعور ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا، اہل سنت والجماعت نے دیا، دیوبند کے علماء نے دیا کہ انہیں بتاؤ کہ یہ حق کی یا ناحق کی بات نہ تھی، یہ جنگ کے لیے امام حسین مکے اور مدینے سے نکلے ہی نہیں تھے، امام حسین تو کوفیوں کے بلانے پر آئے تھے۔ اور
ایک اور دلیل کوفیوں کے بلانے پر آئے تھے، کوفیوں کے بلانے پر آئے تھے امام حسین کہ مکے اور مدینے میں جو صحابہ تھے وہ امام حسین کو روک رہے تھے کہ ان کے بلانے پر کوفیوں کی دعوت پر آپ نہ جاؤ، کیونکہ انہوں نے آپ کے بابا جان کو بھی دھوکہ دیا ہے، یہ مکرنے والے لوگ ہیں، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، آپ نہ جاؤ، شاید آپ کے ساتھ بھی غلط نہ ہو جائے، یہ غداری کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ صحابہ روک رہے تھے، عبداللہ ابن عباس روک رہے تھے، عون روک رہے تھے، عبداللہ ابن جعفر روک رہے تھے امام حسین کو آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین نے ان کے خط پر اعتبار کر لیا، ان کے لیٹر پر اعتبار کر لیا اور نکل پڑے اور جب نکلے تو نکلنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ کوفہ کے حالات کی جانکاری لے لو۔ کس کو بھیجا؟ مسلم بن عقیل کو۔ کون ہے یہ؟ امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، اپنے ہی ایک رشتہ دار کے آدمی کو بھیجا، چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کوفہ میں کہ کوفیوں نے جو میرے پاس خطوط بھیجے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، امام حسین کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کی کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، امام حسین کا آنا مبارک ہو، انہیں بلاؤ۔ چنانچہ خط لکھ دیا مسلم بن عقیل نے کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ امام حسین کے نام خط لکھ دیا کہ تشریف لائیں، کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ سازگار ہیں، آپ آ جائیں۔ یہاں تو ایک ہی لمحے میں، ایک ہی دن میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا ہے۔ یہ سچے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں وہ صحیح اور برحق ہے۔ امام حسین کو لگا کہ اب تو رپورٹ آ گئی، اب تو خفیہ رپورٹ آ گئی کہ برحق ہے، کوفی سچے دل سے بلا رہے ہیں۔ سو امام حسین نکل پڑے۔ راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے شہید کر دیا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے شہید کر دیا، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے شہید کر دیا، ان کے کسی فوجی نے شہید کر دیا اور کوفیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اچانک فوج کی دباؤ پر اور حکومت اور انتظامیہ کے دباؤ پر اور شاشن کے دباؤ سے کوفیوں نے امام حسین مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ کہاں پتہ چلا امام حسین کو؟ جب امام حسین مکے سے نکل چکے تھے، راستے میں تھے، ابھی کوفہ بھی نہیں پہنچے تھے، اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچے تھے۔ اب جب قافلے کو پتہ چلا، امام حسین کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو امام حسین نے واپسی کا ارادہ کر لیا کہ مکہ واپس ہو جاتے، مدینہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے اسی قافلے میں امام حسین کے ساتھ اسی سفر میں انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے آپ جا سکتے ہیں، ہمارا آدمی مسلم بن عقیل شہید ہو گیا، ہم نہیں چلیں گے، ہم وہیں جا کر دیکھیں گے اور جس نے بھی مارا ہے ان سے انتقام لیں گے۔ یہ ان کا اتنا دباؤ تھا کہ امام حسین کو اپنا ارادہ چینج کرنا پڑا اور پھر ارادہ چینج کر کے آگے کا سفر باندھا۔ آگے سفر کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ جب آگے کوفہ کے آس پاس پہنچے، میدان کربلا کے آس پاس پہنچے، تو عبید اللہ ابن زیاد کے ایک آدمی نے، حر بن زیاد نے 1,000 کا فوجی لشکر لے کر امام حسین کے قافلے کا گھیراؤ اور محاصرہ کر لیا اور امام حسین
نہ رائٹ نہ لیفٹ نہ آگے نہ پیچھے کدھر بھی نہیں جا سکتے۔ یہ 1000 کے لشکر نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا، اور پھر 3 محرم کو فوجیوں کا ایک دوسرا ٹکڑا کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا، اور 5000 کا یہ لشکر تھا، ایک دم ساز و سامان فوجی ہتھیار کے ساتھ۔ اور پھر یہ 5000 کا لشکر امام حسین کا جہاں قافلہ تھا وہاں تو پہلے سے 1000 نے گھیر رکھا تھا، 5000 پلس ہو گئے، 6000 کے لشکر نے اب دباؤ بنایا۔ رات و دن اب میٹنگ ہونے لگی۔ امام حسین نے عمرو ابن سعد کو یہ خط بھیجا کہ ہم آپ سے پرسنل ملاقات چاہتے ہیں۔ چنانچہ خیمہ فکس ہوا، امام حسین کی ملاقات ہوئی، اور 3 آپشن رکھے، یا تو ہمیں کہاں جانے دو، مدینہ واپس جانے دو، ہم لڑنے نہیں آئے تم سے، ہمیں تو کوفہ والوں نے بلایا اور یہ دلیل یہ خطوط یہ تھیلے میں بھر کر تم کوفیوں کا خط میرے پاس آیا ہوا تھا، اسی لیے کہتے ہیں میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں۔ یہ خط دکھایا کہ انہوں نے ہمیں بلایا، ہم تو آنا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ ہمیں مدینہ واپس ہو جانے دو، پہلا آپشن تھا، یا پھر ہمیں ڈائریکٹ یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے دو، یزید سے ہمیں ملنے دو، یا تو ڈائریکٹ یزید سے ہم اپنا معاملہ طے کر لیں گے۔ اور تیسرا آپشن امام حسین نے رکھا کہ اور اگر تمہیں نہ مدینہ واپس جانا دینے چاہتے ہو اور نہ ہی تم یزید سے ملاقات کرنے دینا چاہتے ہو تو پھر ہمیں آزاد چھوڑ دو، ہم کسی سرحد پر جا کر امت کے لیے جنگ کریں گے، امت کے لیے لڑیں گے، امت کے کام آئیں گے، ہمارے ساتھ یہاں جنگ مت کرو، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ سمجھو اس بات کو۔ 3 آپشن رکھا، پہلا مدینہ واپس جانے دو، دوسرا یزید سے ڈائریکٹ ملنے دو، اور تیسرا ہمیں آزاد چھوڑ دو تاکہ ہم سرحد پر جا کر کفر سے لڑ سکیں۔ یہ 3 آپشن امام حسین نے دیا۔ یہ خط عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس شمر ذوالجوشن بیٹھا ہوا تھا۔ شمر ذوالجوشن نے کہا کہ ہاتھ میں آیا ہوا ہے، اسے واپس نہ چھوڑا جائے، یہ بڑی غلطی ہوگی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بھڑکایا کہ اگر امام حسین زندہ رہے تو پھر تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسے میں عبید اللہ ابن زیاد نے وارنٹ جاری کیا کہ لشکر کو مجبور کرو، امام حسین کے قافلے کو مجبور کرو کہ ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے جو چٹیل میدان ہو، ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے جہاں نہ پانی کا انتظام ہو، جہاں نہ کسی اور چیز کا انتظام ہو۔ چنانچہ امام حسین کو کربلا میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، اور یہ اتفاق سے 10 محرم کو لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی۔ جنگ کے لیے تو نہ آئے تھے، اگر جنگ کے لیے آتے تو بڑے بڑے کمانڈر کو ساتھ لاتے، اگر جنگ کے لیے آتے تو سپاہیوں اور فوجیوں کا لشکر ہوتا۔ یہ تو خاندان کے چند افراد تھے، پتہ چلا جنگ کے لیے نہ تھے، لیکن ان ظالموں نے امام حسین کی ایک نہ مانی، اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے رفتہ ایک کر کے خاندان نبوت کا چشم و چراغ شہید ہوتے رہے ایک کر کے۔ اب علی اصغر شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، عباس بن عبداللہ شہید ہوئے، سارے شہید ہوتے چلے گئے۔ لاسٹ میں نمبر آ گیا علی ذی وقار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ امام حسین نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کوفیوں کے لشکر کی طرف جا کر ایک تقریر کی، اور اس تقریر کے جملے ایسے ہیں کہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ پیروں کے نیچے سے ایک ایمان والے
والے کی زمین کھسک جائے گی۔ امام محترم نے اعلان کر کے ایک تقریر کی کہ اے کوفہ والو، تم جانتے ہو میرا حسب و نسب کیا ہے؟ میرے نانا جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں محمد کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں سید الشہداء کے ساتھ ساتھ تمام جنت کے نوجوانوں کا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں۔ یہ اس وقت مجھے میرے نانا نے سرداری دی تھی جب میں فاطمہ کے گود میں کھیلا کرتا تھا، جب صحابہ مجھے گود میں کھلاتے تھے، جب پیغمبر مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھاتے تھے، جب پیغمبر جب مجھے کندھے پر بٹھاتے تھے، تب میرے نانا جان نے کہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن بھی حسین بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ کیا تم نہ جانتے ہو کہ میری ماں فاطمہ جنت کی خواتین کی ملکہ اور رانی ہے، سردار ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں؟ کیا تم جھول میں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ پگڑی جو میرے سر پر ہے میرے نانا کی ہے، میرے نانا کی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں جس کا نواسا ہوں، اس پیغمبر کا جس کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اس پیغمبر کا نواسا ہوں جس کے اشارے پر درخت چلنے لگا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کنکریوں نے ان کے اشارے پر کلمہ پڑھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس خاندان کا چشم و چراغ ہوں؟ تیرا خنجر کس پیشانی پر چلے گا؟ اس پیشانی پر جس پیشانی کو پیغمبر چومتے تھے، جس چہرے کو پیغمبر چومتے تھے، اس پیشانی پر، اس چہرے پر، اس کندھے پر تمہاری تلواریں اور تمہارے تیر چلیں گے۔ سمجھو میری بات کو، تم اپنی آخرت کو برباد کرنے جا رہے ہو۔ لیکن ظالموں کو ایک بات بھی سمجھ میں نہ آئی، ظالم ظلم پر تلا ہوا تھا، ظالم حضرت امام حسین کے ساتھ غداری پر اترے ہوئے تھے، غداری پر اترے ہوئے تھے۔ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ میں یزیدیت کا وکیل ہوں، میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سفیر سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ سنو سنو وقت کے یزیدیوں، سنو وقت کے یزیدیوں، سنو شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسینی ہیں۔ ایک ایک جوان، ایک ایک جوان، ایک ایک جوان، جنت میں سرداری تمہیں حسین کی ملے گی، حسن کی ملے گی، ان کی سرداری میں تم جنت میں رہو گے۔ یہ بتاؤ کہ کس کی سرداری چاہیے؟ امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ یہ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ یہ حالات ہیں۔ یہ امام حسین بالآخر میدان کربلا میں تقریر سے فارغ ہوئے اور پھر ظالموں نے پہلا بار امام حسین کے بایاں بازو پر کیا، شانے پر کیا، شانے پر تیر مارا، شانے پر تلوار چلائی۔ اس کائنات کے اس عظیم ہستی پر، اس عظیم ہستی پر کہ جس ہستی کو پیغمبر کی پیٹھ پر بٹھا کر سجدے میں جاتے تھے، تو سجدہ اپنے محبوب نواسے کی خاطر
لونگ کر دیتے تھے، دیر سے سجدے میں رہتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار حضور سجدے میں تھے، میں نے دیکھا کہ سجدہ بڑا لمبا ہوا جا رہا ہے، میں نے ذرا سجدے سے نگاہیں اٹھا کر دیکھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام حسین پیغمبر کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ایسے عظیم ہستی پر، ایسے عظیم عبقری شخصیت پر، ایسے عظیم ہستی کہ ایک بار کسی قافلے میں فاطمہ جا رہی تھی، فاطمہ جا رہی تھی، فاطمہ کے گود میں ایک طرف حسن تھا، ایک دوسری طرف حسین تھے، اور قافلے کے پاس پانی نہ تھا، قافلے کے پاس پانی نہ تھا۔ اور جب حضور کو پتا چلا کہ میرا نواسا حسن اور حسین پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، تو فاطمہ کی اونٹنی جا رہی تھی اور حضور پیچھے تھے یا آگے، حضور نے اپنی اونٹنی میں خاص بات بتانے جا رہا ہوں کہ حضور نے اپنی اونٹنی فاطمہ کی اونٹنی کے قریب کیا اور قریب کر کے یہ بتایا کہ میرا نواسا سسک رہا ہے پیاس سے، قافلے کے پاس پانی نہیں ہے، ایسا کرو اسے میری گود میں دو۔ امام حسن کو پیغمبر نے اپنی اونٹنی پر گود میں دیا اور حضور پاک سرور کونین محمد عربی آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے نور نظر نے، عبد المطلب کے لحظے جگر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی اور اس طرح سے اپنے نواسے کی پیاس بجھائی۔ ایسے ہی پھر دوسرے نمبر پر حسین کو گود میں لیا اور حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی تاکہ میری زبان کی تری سے اس بچے کی پیاس بجھ سکے۔ یہ پیغمبر کا عمل تھا، لیکن ظالم کوفہ والوں نے، جن لوگوں نے بھی امام حسین کے سر پر تلوار چلائی، جنہوں نے بھی نیزے چلائے، جنہوں نے بھی خنجر چلایا، ان پر اس رب ذوالجلال کی لاکھوں لعنت ہو، لاکھوں لعنت ہو، خواہ وہ یزید ہو، خواہ وہ عبید اللہ ابن زیاد ہو، خواہ وہ شمر ذی الجوشن ہو، خواہ وہ سنان بن انس ہو، جس نے بھی تلوار چلائی، جس نے بھی سر کو تن سے جدا کیا، اس پر ہزاروں لاکھوں لعنتیں ہو، لعنتیں ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ امام حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ امام حسین کی تقریر بھی کام نہ آئی۔ جب ظلم بڑھتا ہے، جب ظلم اور زیادتی بڑھتی ہے تو حیوانیت بھی شرمانے لگتی ہے۔ جب حکومتیں ظلم کرنے لگتی ہے تو اس ظلم سے حیوانیت بھی سرخم کر لیتی ہے، شرما آ جاتی ہے۔ اے لوگوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آخری وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، لشکر مقابل لشکر کو کہلوایا کہ انہیں بتاؤ کہ آج جمعہ ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ ظالموں نے نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہ دی، لیکن امام حسین یا تو بغیر نماز کے لڑ کر شہید ہو جاتے، لیکن ایسا نہ کیا، بلکہ زیر خنجر بھی، زیر شمشیر بھی، زیر تلوار بھی امام حسین نے نماز کی پابندی کر کے دلی والوں کو بتایا، جے پور والوں کو بتایا کہ زیر خنجر بھی نماز کا تحفظ کرنا ہوگا، زیر تلوار بھی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، پیاس کی حالت میں بھی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، بھوک کی تپش کے باوجود بھی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، زیر خنجر بھی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ یعنی امام حسین نے میدان کربلا سے پیغام دیا، میسج دیا، تعزیہ بنانے کا میسج نہیں دیا، نوحہ کرنے کا میسج نہیں دیا، کھچڑا بنانے کا میسج نہیں دیا، اور نوحہ کرنے کا میسج نہیں دیا، جلوس نکالنے کا میسج نہیں دیا۔ یہ بتایا کہ زیر خنجر بھی نماز ہے، زیر خنجر بھی، زیر تلوار بھی نماز ہے، نماز ہے۔ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزوی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سنو فخر کے یزیدیوں، سنو شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ
لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے، ہم تو حسینی لوگ ہیں۔ ارے بھائی آپ لوگ کیا ہو بھائی، حسینی ہو کہ نہیں ہو؟ آپ حسینی ہو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی کی محبت ہوگی اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل میں حسین ہوگا۔